وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، سیم خالد خورشید، سیم خالد خورشید۔ استور ضلع میں کیونکہ یہ ایریا جو ہے نیچرل فارسٹ کا ہے، قدرتی جنگل کا ایریا ہے، یہ پورا ایریا جو ہے یہ جنگلات کا تھا۔ یہ بالخصوص بجلی کی کمی کی وجہ سے یہ جنگلات سارے ختم ہو گئے، کٹ گئے، اور جنگلات کٹنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہیٹنگ پرپس، کوکنگ، یہ جو دو ریزنز ہیں اس کے لیے جنگل کی سب سے بڑی کٹائی۔ اس کے بعد پھر مکان بنانے کی باری آ جاتی ہے جس پہ جنگل کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ تو جو نوگام اور ہم میکیال سے ہو کے آئے گولترے سے، تو ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ ہم نے ادھر ہی سنی ہے، ادھر ہی ان کو سارے ہم لوگوں نے ڈائریکٹیوز ادھر ہی دیے ہوئے ہیں پکورم ہے۔ اور یہ اس یونین کی سب سے بڑی ہمیشہ سے جو مجھے ایک بات یاد رہتی تھی کہ جو بھی جیتتا تھا وہ ادھر توجہ نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں کی ہی سپورٹ اور ووٹ سے میں جیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تعلیم کا، اور مجھے پتہ ہے اس یونین میں ہمیشہ سے ایک پسماندہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ادھر ہمارے ڈی ڈی ایجوکیشن بیٹھے ہوئے یہ پروپوزل بنائیں گے، ان کو ہم کالج بنائیں گے، ہائر سیکنڈری اسکول، جہاں پہ آپ کے بچے بچیاں جو ہے 12ویں کی تعلیم ادھر ہی پکورے میں ہی ان کی سہولیات موجود ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اسی بجٹ پہ ہم شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے جو ادھر ڈیمانڈ آئی ہوئی تھی واٹر سپلائی کی، ادھر کی تھی پکورے کی، اور ایک واٹر سپلائی ہے، واٹر سپلائی بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں اسی پکورے کے لیے۔ آپ کا سب سے بڑا گاؤں ہے، مین گاؤں ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ استور کا یہ جو گاؤں جتنا اس کی مرکزی حیثیت ہے اسی حساب سے یہاں پہ سہولیات بھی ہوں لوگوں کے لیے، اور یہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اسی طرح پرکشش بھی ہو جائے، اور جتنے پرکشش یہاں کے لوگ ہیں اسی حساب سے ان کی سہولیات بھی ملیں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے مسنگ لنک روڈز ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے پکورے کے اندر، اور جو آپ کا واٹر سپلائی کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی پکورے کا ہم اسی سال اے ڈی پی میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو مجھے ایک چیز ہے جو نوگام کا اوپر نگام کا وہ لنک روڈ ہے، لنک میٹل روڈ ہے اس کا، اور انشاءاللہ تعالی ہائی سکول کا جو کا ہے وہ بھی ہم اپنی اے ڈی پی میں ایڈ کریں گے۔ اور میکیال کا ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، لنک روڈ پکورہ کا 3 کلومیٹر کا بتایا گیا وہ انشاءاللہ تعالی ہم ایڈ کریں گے۔ اور نگام اس کے علاوہ جو مومن آباد میں واٹر سپلائی ہے، آپاشی کا چینل ہے، اور جو آپ لوگوں کا لنک روڈ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنی اے ڈی پی میں، اور میری مین پرائیورٹی جو میری پہلی ترجیح وہ گدئی یونین ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں باقی تمام یونین سے سب سے پہلے آپ لوگوں کی سکیمیں دوں گا، پھر باہر دوسری یونین میں چلا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کشنت میں مجھے یاد ہے جب میں رات کو بھی ان کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور مجھے پورے کشنت سے مل کے انہوں نے مجھے ووٹ کیا تھا، اور آج ہم اس قابل ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اوپر لنک روڈ کا اور لنک میٹل روڈ، اور اس کے بعد ریٹیننگ بریس وال، جو بھی ہیں ایکسین صاحب ادھر بیٹھ رہے ہیں وہ سارے نوٹ کریں، یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم اے ڈی پی میں ایڈ کریں گے۔ وہاں پہ واٹر سپلائی بھی نہیں ہے، ویٹرنری ڈسپنسری بھی نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کی گئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کشنت کے لیے ایڈ کریں گے۔ ذہن میں جو اوپر 1 کلومیٹر اضافی روڈ وہ بھی ہم ایڈ کریں کشنت کے اوپر۔ ذہن میں آپ لوگوں کا آر سی سی برج آلریڈی بن رہا ہے، اس میں اب گرلز مڈل سکول آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ذیل کی، انشاءاللہ تعالی گرلز مڈل سکول بھی ڈسپنس کریشن انشاءاللہ تعالی کریشن لے کے آ جائیں گے۔ آپ کی ڈسپنسری، آپ کو نئی ڈسپنسری چاہیے، نئی ڈسپنسری بھی بنا لیں گے، اور جو آپ کے لنک روڈز ہیں وہ بھی بنا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو میٹل بھی کریں گے،
اور آپ کی جو واٹر سپلائی ہے وہ مسنگ ہے، واٹر سپلائی بھی ایک ہے. تو یہ جو واٹر سپلائی آپ کی بنے گی، اس سے نہ صرف ایک تو آپ کا انشور ہو جائے گا کہ صحت بچوں کی ٹھیک ہے اور بیماریاں نہیں ہوں گی. جہاں پہ فلٹر لگانے کی ضرورت ہے ایکشن صاحب، وہ بھی آپ انشور کریں. جب سورس سے ہمارے پاس رزلٹ آئے گا تو فلٹر بھی لگے گا تاکہ جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے وہ قابل بھی بنے گا، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہوگی کہ پانی آپ کے گھروں کے اندر ہوگا. بتا دیا میں نے. واٹر سپلائی چینل اور لنک روڈ کا. اور اب حمید داس میں واٹر سپلائی ہے، گرلز پرائمری سکول ہے، اور جو آپاشی کا چینل ہے، آپاشی کا چینل ہے. یہ ایکشن صاحب آپ نے نوٹ کر لیا. یہ سب پروجیکٹس یہ اسی سال انشاءاللہ تعالی جون کی ADP میں ڈال رہا ہوں اپنے بجٹ سے. اور خمے کا جو گرلز پرائمری سکول ہے اور فرسٹ ایڈ یونٹ اور لنک روڈ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ADP میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے جو نومن کلیچرز ہیں، یہ جو گرلز کالج اور بوائز کالج ہے، اس کا جو نومن کلیچر ہے، ہمارے جو ادھر کے قابل فخر جو بچے جو پاکستان کے دفاع میں اور پاک فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے شہادت کا درجہ پا گئے، اس کے نام پہ انشاءاللہ ڈیڈیکیٹ کریں گے، اظہر شہید اور میجر ہادی شہید کے نام پہ. گلگت بلتستان میں روڈز کے اوپر کافی کام ہو رہا. پہلے اسلام آباد سے ایک ہی کنیکٹیویٹی تھی، اب انشاءاللہ تعالی جو پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی مہربانی، ان کی سپورٹ اور ان کے ویژن کے مطابق، اور جتنی محبت ان کو اس علاقے سے تھی، اسی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے کہ اتنے بڑے پیکیجز ہم گلگت بلتستان کے لیے لے کے آئے. تاریخ میں اس سے پہلے کوئی اتنے بڑے پیکیجز نہیں لے کے آئے، اور اسی وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے کہ آپ اگر گلگت سے سفر کریں تو اب نہ صرف انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں آپ KK سے اسلام آباد کنیکٹ ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ شونٹر ٹنل سے بھی کنیکٹ ہوں گے، اور شندور پاس سے بھی آپ اسلام آباد کو کنیکٹ ہوں گے. تو یہ 3 وے کنیکٹیویٹی ہوگی. اور جیسے ڈسٹرکٹ میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں پہ جہاں پہ ہزاروں میگا واٹ جس ضلع میں بجلی بن سکتی ہے، وہاں پہ صرف 5 میگا واٹ بجلی پورے ضلع کے لیے اویلیبل ہے. جو 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ضلع اسٹور میں ہے، اور اس میں بھی نہ آپ ہیٹر لگا سکتے ہیں نہ گیزر لگا سکتے ہیں. تو مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے. ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ آلریڈی اپروو کر دیا ہوا ہے، جو آپ کا 2 میگا واٹ کا پکوری پاور پروجیکٹ تھا، تو اس کو 6 میگا واٹ ہم نے کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ بن جائے گا تو اس سے بھی آپ لوگوں کی بجلی کی کمی ہے، اس میں جو ضرورت ہے، اس جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی ہو جائے گی اور ضروریات پوری ہوں گی. بلکہ گدئی کا بھی ایک 3 میگا واٹ کا جو میرے پاس انیشل ہے، وہ 3 میگا واٹ پاور پروجیکٹ ہے. تو 2 میگا واٹ یا 3 میگا واٹ جتنا بھی ہو گیا انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس یونین میں بن جائے گا. تو نہ صرف اس یونین کی بلکہ اس حلقے کی اور ضلع اسٹور کی بجلی کی ضرورت انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی. تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کنیکشن سکردو سے بہت جلد جو پروجیکٹ ہے شگرتن اور بوبن روڈ کا، وہ ٹینڈر ہوگا اس جون کی ADP کے بعد. تو آنے والے سالوں میں جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا تو آپ انتہائی قلیل وقت میں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے میں سکردو ایئرپورٹ میں پہنچ سکتے ہیں، اور سکردو شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ سکتے ہیں. اور اسی طرح سکردو سے جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی نہ صرف وہ سکردو روڈ سے گلگت پہنچ سکتے ہیں، بلکہ وایا استور سے بھی وہ ان کی گلگت پہ بھی اپروچ ہوگی. اور اگر یہ شونٹر ٹنل بن گیا تو وہ انتہائی قلیل ٹائم پہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف آپ کی تمام امیدوں پہ پورا اترے گی. نہ صرف ایک نیا ضلع اسٹور ہوگا، بلکہ ایک نیا گلگت بلتستان ہوگا، جہاں پہ ہمارے بچوں کو بہتر سہولیات ہوں گی. اور جو اس قدرت نے ہمیں جو خوبصورت علاقہ خطہ دیا ہے، جو ہمارے جنگلات ہیں، جو ہمارے گلیشیئرز ہیں، جو ہمارے پہاڑ ہیں، اور جو ہماری وادیوں کا حسن ہے، جو کہ پچھلے 60-70 سالوں سے مسلسل ہم تباہ کرتے جا رہے ہیں، اس کی نہ صرف ہم حفاظت کریں گے بلکہ اس کو ری گرو بھی کریں گے. اس جون کے بعد جو ہم پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو جو آپ کے جنگلات ہیں وہ
ایک کمپین کے ذریعے ہم دوبارہ اگائیں گے. تو اس آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ایز اٹ از ہم کوشش کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ پورے فنڈز لے آ کے وہ اسی اس پہ ہم اپروو کریں گے. اور پھر آپ سے جو میری امید ہے اور جو میں آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز پہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے وہ اس جنگلات کو ہم نے اگانا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے یہ ایک بحیثیت قوم ہمارا فیصلہ ہوگا کہ جو علاقہ ہمیں جس صورت میں اللہ پاک نے عطا کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے تباہی مچائی ہے اس کو نہ صرف روکیں بلکہ جتنا نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کر کے ہم آنے والی نسل کو یہ علاقہ حوالے کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.